اس حدیث انما الاعمال بالنیات، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بخاری شریف میں 7 جگہ ذکر کریں، کہیں مختصر کہیں مفصل، تو یہ حدیث 7 جگہ بخاری شریف میں آئے گی، کہیں تفصیل کے ساتھ کہیں اختصار کے ساتھ۔ اور 7 جگہ میں 7 سند کے ساتھ اس کو ذکر کریں، متن 1 ہے، سند 7 ہے۔ ہر جگہ دوسرے استاذ کے ساتھ، 7 جگہ ہے تو 7 استاذ کے ساتھ نام سے ذکر کرے گا، 7 سند سے ذکر کرے گا، گویا کہ یہ انما الاعمال والی جو حدیث ہے یہ ایک حدیث نہیں 7 ہے۔ متن اگرچہ ایک ہے، سند 7 ہے، جب سند بدل جائے متن بھی حکم بدل جاتا ہے، تو انما الاعمال بالنیات یہ ایک حدیث نہیں 7 ہے۔ بخاری شریف میں 7 جگہ ذکر ہے۔ بات آ گئی سمجھ؟ نمبر 1، بذل الوحج میں امام بخاری اپنے استاد حمیدی سے اس کو نقل کیا ہے۔ نمبر 2، کتاب الایمان میں یہ حدیث آئے گی، وہاں عبداللہ بن مسلمہ جو امام بخاری کا استاد ہے اس سے نقل۔ نمبر 3، کتاب العتق میں یہ حدیث آئے گی، وہاں امام بخاری کا استاد محمد بن کثیر روایت کرے۔ نمبر 4، کتاب الہجرت میں یہ حدیث آئے گی، باب الہجرت میں، وہاں امام بخاری کا استاد مسدد بن مسرحد اس حدیث کو روایت کرے۔ نمبر 6، نمبر 5 کتاب النکاح میں یہ حدیث آئے گی، وہاں یحییٰ بن قزع امام بخاری کا جو استاد ہے وہ روایت کرے۔ نمبر 6 کتاب النکاح میں یہ حدیث آئے گی، وہاں امام بخاری کا استاد قتیبہ بن سعید نقل کرے۔ نمبر 7 کتاب ترک الحیل میں یہ حدیث آئے گی، آخری، وہاں امام بخاری اپنے استاد ابو نعمان محمد بن فضل سے اس کو نقل کرے۔ تو یہ بخاری شریف میں 7 جگہ حدیث آئے گی۔ بات سمجھا؟
ساتوں جگہ میں استاد مختلف، سند مختلف۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ بات کو سمجھ اچھی طریقے سے کہ بخاری شریف کی پہلی حدیث انما الاعمال، یہ بخاری شریف میں 7 جگہ آئی۔ سمجھا گیا؟ بات آ گئی سمجھ میں؟ یہ ایک حدیث ہے یا 7 حدیث؟ انما الاعمال ایک حدیث نہیں، 7 حدیث۔ متن اگرچہ ایک لیکن سند مختلف، تو حدیث کی تعدد کا مدار سند پر ہے، متن پر نہیں۔